بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی والدہ ایسا کہے اپنے بیٹے سے کہ بیوی کو طلاق دے دو، اگر بیٹا نہ مانے تو کیا اس پر گواہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، اور اس کو میں ایسا سوال کرتا ہوں، والد اور والدہ والدین اگر طلاق کا کہے، اور اس معاملے میں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی والدین طلاق کا بولے اور بیٹا نہ دے تو اس کے لیے ایک روایت لوگ لاتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر اسماعیل کی آئے، آ کر ملاقات کی، ایک عورت تھی، سلام کیا، اس نے پوچھا کیسی گزرتی ہے، معلوم ہوا کہ وہ اسماعیل کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، کہا بہت مشکل ہے، اسماعیل لاتے ہیں کبھی گھر چلتا ہے نہیں چلتا، ناشکرانے مطلب اللہ کی ناشکری کے الفاظ ادا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رات اسماعیل آئے تو کہنا اپنی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام رات آئے، کہا کون آیا تھا، تو کہا ایک بزرگوار شخص آئے تھے، ایسا ایسا ہولیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پہچان لی میرے والد ابراہیم تھے علیہ السلام۔ کہا کیا حکم دیا، تو کہا چوکھٹ بدل دے، تو کہا مجھے کہا کہ طلاق دے۔ تو لوگ یہ روایت لاتے ہیں کہ دیکھو اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کے طلاق دے دی، تو لہٰذا میں بھی باپ ہوں، میں بھی ماں، ہم بول رہے آپ کو طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ تو تھوڑا سا ہم کو یہاں رکنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسماعیل اللہ کے نبی ہے، ابراہیم اللہ کے نبی ہے۔ اگر ایک باپ نبی اپنے بیٹے کو حکم دے رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ انبیاء وہی کے زیر تحت جو ہر بات کرتے ہیں وہ دل سے بات نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام۔ تو یہاں ایک ناشکری عورت کا ایک نبی کے نکاح میں رہنا درست نہیں تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ اتنی سمجھ رکھتے تھے دین کی۔ آج کے ہمارے والدین دین کی سمجھ رکھ رہے ہیں اس بنیاد پہ بول رہے ہیں کیا؟ نہیں، ماں بول رہی ہے بہو کسی طلاق دے دو، کل رات میں گولی برابر ٹائم پہ نہیں دی، انہیں روز دودھ کو ابال دیتی، نہ لاتا تو برابر موٹر نہیں لگاتی، بٹن کھلا چھوڑ کے بھول جاتی، کپڑے زیادہ دیر بھیگنے ڈالتی، سرف سے خراب ہو جا رہے میرے کپڑے، جھاڑو برابر نہیں دیتی، دیکھو جالے کتنے آگے ابھی تک صاف نہیں ہوئے، طلاق دے دو تم بیٹا، ایسی بہو نہیں چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کو بہو کی نہیں ایک اچھی کلیننگ مشین کی ضرورت تھی گھر میں، بہو کیوں لا لیا آپ نے؟ یہ وجوہات نہیں ہے، لیکن شرعی وجوہات پر جو ماں شریعت کا علم رکھتی ہو، جو باپ شریعت کا علم رکھتا ہو، اور بیوی ایسا کوئی کام کر رہی ہے آپ کی جو غیر شرعی ہو اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ ڈیمانڈ تو درست ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ہے تو طلاق یاد رکھیے آپ کا حق ہے، آپ کی والدہ کا حق نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ماں کی اور بیوی کی بالکل نہیں جم رہی اور اس حد تک کہ ماں بولی طلاق دے دو اگر تم کو رہنا ہے تو، نہیں تو میرے گھر میں نہیں، تو پھر آپ اپنی بیوی کو الگ رکھ سکتے ہیں والدین کے ڈیمانڈ پر، کہ وہ نہیں چاہتے اس کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ ان کی جمتی نہیں، آپ ان کو الگ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے حق آپ پر واجب ہے، آپ ان کے حق ادا کرتے رہے، اس کے بھی حق ادا کرتے رہے، لیکن صرف ان کے بولنے پر طلاق دینا، جبکہ وہ کتاب و سنت کا علم نہیں، دنیاوی مفادات یا دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر کہ جہیز کا وعدہ ہوا آیا نہیں، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جو انبن چھوٹی موٹی ہوتی چلتے رہتی ہے ہر گھر کے اندر، جہاں دو برتن ہوں گے آوازیں تو ہوں گی نا ماں بھائی، تو بہرحال اس بنیاد پہ کرتے ہیں، اس بنیاد اور اس چیز کو مانا نہیں جائیں گا۔ اور آپ اپنا ڈیسیژن لیجئے، آپ اگر دین پہ چل سکتے ہیں اس کے نکاح میں رہ کر تو درست ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میرے لیے واقعی میں تکلیف ہے، ماں بھی بول رہی چھوڑ دو، تو بہرحال پھر آپ کا ڈیسیژن آپ لے سکتے ہیں، لیکن ماں کے بولنے پر دینا پھر پچھتاتے رہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تھوڑے دن الگ رہیے، لگتا ہے واقعی میں جینوین ہے، والدہ بھی صحیح بول رہی ہے، تو پھر بہرحال وہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا، آپ بہرحال وہ لے سکتے ہیں۔